آج ایک ایسے تابوت کی بات کریں گے، یعنی ایک ایسا صندوق جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے اور یہ اللہ کے بہت سے نبیوں کے پاس بہت عرصہ رہا۔ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت خاص تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرنے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے ڈرتے ہوئے کمزور دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ پھر آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور وہ لوگ جنگوں میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں حد سے بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست اور گندگی میں رکھ دیا تو اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں تو انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں جب حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں بہت زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ آپ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ اس کا انتخاب میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چنا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم سے بہت بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع اور بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہی طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ اس سب کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت کا دور شروع ہوا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ تابوت سکینہ کو ایک مستقل گھر میں رکھتے اور اس کا ایک مستقل گھر بناتے،
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کا گھر بنایا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا، لیکن 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی وہی جگہ تھی جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔